इंफॉर्मेशन है इनसे मिलती है, भरपूर तालियों में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, जब ये इटली में और यूके में आते हैं तो हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कम होते हैं, लेकिन हमारा जज्बा भी उन्हीं जैसा है। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप बार बार कॉल दी जाती है आपको और आप हर दफा तशरीफ लेके आते हैं। आसान नहीं है आपके लिए भी कि हर दफा तकरीबन हम वीकली, बाई वीकली, मंथली आपको ये कॉल्स दे रहे हैं। और अब तो मुझे याद नहीं कि कितने एहतजाज हो चुके हैं, सैकड़ों एहतजाज हो चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, हर जगह पे, पूरी दुनिया में। और जब भी आपको कॉल दी जाती है आप उसी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो यहाँ पर हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका शुक्रिया। और पिछली दफा जो यहीं पर एहतजाज हुआ था एम्बेसी के सामने ही, बहुत ये कब तक चलेगा? ये क्या हमारे एहतजाज का फायदा? आए दिन जब आपको एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इसका कोई खान साहब को फायदा होगा? वो जेल से निकलेंगे या वैसे ही हम असेंबल होते हैं और खत्म होते हैं और चले जाते हैं? तो मेरा इसका जवाब ये है कि अगर आपने ये देखना है कि आप कामयाब हुए हैं कि नहीं, तो जो आपका मुखालिफ होता है, मुखालिफ नजरिए पे हो, सियासी मुखालिफ हो, ताकत में मुखालिफ हो, आप उसकी हरकत से अंदाजा लगाते हैं कि आपका जो काम है वो कामयाब है कि नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रजीम है, जिसके रूए रवा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको अगर किसी एक चीज से प्रॉब्लम है तो वो आजाद ख्याल से है, आजाद सोच से है, और उन्हें वो जो प्रॉब्लम है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो एक तो आवाज बंद करना चाहते हैं, एक वो आपका जो इमरान खान के साथ कनेक्शन है, कमिटमेंट है, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये दो चीजें। तीसरी, उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। अब अगर अमेरिका में आप देखते हैं, आए दिन कांग्रेसमैन जो है वो फ्री इमरान खान का नारा लगाते हैं, या अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला तरीन लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। तो ये सारे लोग तो पहले भी यही थे ना, ये आपकी वजह से तब्दील हुए। जो लगातार आप असेंबल हुए, आपने आवाज उठाई, आपने इन्हें एक्सेस किया। हाँ, ये दुरुस्त है कि सफर जो काम शायद 6 महीने में हो जाना चाहिए था, वो काम 2 साल में हुआ। लेकिन उसकी वजह यह है कि इससे पहले हम डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे एज अ कम्युनिटी। हमने पहली दफा काम शुरू किया है, थोड़ा पीछे से किया है, लेकिन ये है कि कम से कम हमने काफी सारा सफर जो है वो तय किया। अब आपको वो तब्दीलियां होती हुई नजर आती हैं। आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मैं अभी यूरोप में था, वहां की पार्लियामेंट्स के साथ मिला हूं, वहां के फॉरेन ऑफिसर्स के साथ मिला हूं। जो तब्दीली वहां आती है वो आपकी सोच से ज्यादा है। आपको बहुत सारी आवाजें वहां से भी मिलेंगी। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ये जो आपका इकट्ठे होना है, असेंबल होना है, आवाज उठाना है, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का। आप आवाज उठाते रहिए, आप अपना ये मिशन पूरा कीजिए। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके साथ लगाई है कि आपने हक के साथ खड़े होना है, सच के साथ खड़े होना है, आप वो पूरी कीजिए। बाकी इमरान खान को अल्लाह ने कब जेल से निकालना है, ये जो जालिम और गासिब है, इन्हें कब शिकस्त देनी है, ये खुदाई काम है। ये आप या मैं अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं कि अगले 24 घंटे में हम ये कर लें। इमरान खान हक पर खड़ा है, वो टूट नहीं रहा, वो डील नहीं कर रहा। उसने और उसके खानदान ने और उसके साथियों ने जो वफादारी की और कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कम थी। अब आपका लीडर खड़ा हो गया है, आपका काम है कि आप पीछे खड़े हो जाएं और सवाल जवाब ना करें। ये कब होना है, कितनी देर में होना है? देर तो आज शाम तक की नहीं है। आप कई दफा पूछते हैं इमरान खान जेल से कब आएंगे। इमरान खान अगले 4 घंटे में जेल से आ सकते हैं। उन्होंने हाँ करनी है, एनआरओ लेना है और जेल से बाहर आ जाना है। लेकिन इमरान खान क्यों नहीं आ रहे जेल से बाहर? क्योंकि वो सौदेबाजी करके नहीं आना चाहते।
وہ اصول پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو جب وہ اصول پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی, انہیں بھی, آپ کو بھی, ہمیں بھی. تو پھر ہمیں دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, اس طریقے سے عمران خان دلیری کے ساتھ قیمت ادا کر رہے ہیں, بغیر شکوہ کیے. آپ کو بھی اپنی ڈٹرمنیشن, موٹیویشن, ہمت اسی کو دیکھ کے باندھی ہے. اور یہ سوال کیے بغیر کہ 10 دن لگنے ہیں, 10 سال لگنے ہیں, 20 سال لگنے ہیں. آپ فلسطین کی جنگ دیکھیے, بہت سارے لوگ جنہوں نے شروع کی وہ اس دنیا سے چلے گئے, ان کے آگے سے بچے, ان کے بچے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا, ہمیں بھی یہ جنگ شاید ہماری زندگی میں ختم ہو, یا اس سے اگلی نسل کو لڑنی پڑے, یا اس سے اگلی نسل کو لڑنی پڑے. تو کیا ہم نے یہ لڑائی چھوڑ دینی ہے اس لیے کہ یہ لمبی ہے؟ نہیں, ہمیں یہ لڑائی صرف ایک صورت چھوڑنی ہے, اگر ہمارا ضمیر کہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. جس دن تک ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو یہ لڑائی 1 مہینے کی ہے, 10 مہینے کی ہے, سال کی ہے, جتنی بھی لمبی ہے ہمیں لڑنی پڑنی. کیونکہ راستے 2 ہیں, یا ہم حق سے ہٹ جائیں, عاصم منیر صاحب کے کہنے پر وہ کر لیں جو وہ دعوت دے رہے ہیں, تو لڑائی آج شام کو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ تب تک چلے گا جب تک آپ باطل کو شکست نہیں دے لیتے یا باطل کے حق پر بیعت نہیں کر لیتے. تو عمران خان نے تو انکار کر دیا ہے بیعت کرنے سے, اور وہ تیار ہے لمبی لڑائی لڑنے کو, اور لڑ رہا ہے. آپ نے سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے, آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے. میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں, اس نے یہ لڑائی لڑنی ہے. اگر یہاں ایک بھی شخص کھڑا نہ ہو, پورے پاکستان میں اس کے ساتھ ایک بھی شخص کھڑا نہ ہو, وہ اکیلا ہو, تو میں آپ کو تب بھی بتا رہا ہوں اس نے نہیں ٹوٹنا, وہ اکیلا لڑتا رہے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ تھک گئے, آپ کو لگتا ہے بہت لمبی ہو گئی ہے, تو آپ کو راستہ بدلنا پڑے گا, اس نے نہیں بدلنا. وہ تیار ہے لمبی لڑائی لڑنے کو. اور یہی پرابلم ہے, یہی مسئلہ ہے پاکستان کے اس ٹائم جو 4-5 اوپر بیٹھے جنرلز ہیں, ان کا مسئلہ ہے. کیونکہ 77 سال پاکستانی جرنیلوں نے جس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اس کو کان پکڑوا لیے. اس نے مہینے نہیں تو 2 مہینے میں ٹوٹ کے کان پکڑ لیے, ان کی بات مان لی, NRO لے لیا, اور توبہ کر لی کہ وہ حق کی بات نہیں کرے گا. اسی طرح انہوں نے عمران خان کی گردن میں بھی ہاتھ ڈالا, گریبان میں ہاتھ ڈالا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا, آپ نے میری گردن کاٹنی ہے, کاٹے, آپ کے پاس طاقت ہے, میں نہیں جھکوں گا. اسی لیے آپ غور کیجئے, آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی آواز اٹھانے سے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے آرمی چیف کو, آرمی چیف بنے ہوئے تقریباً, آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا آدھے سے بھی زیادہ ٹینیور پورا ہو گیا ہے, بلکہ ٹینیور پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے. آج کے دن تک وہ گنگے تھے, ہم نے ان کی آواز نہیں سنی تھی, ہم نے ان کی آواز نہیں سنی تھی, وہ بولتے نہیں تھے, خاموشی سے خود پیچھے تھے. انہوں نے اپنے ہرکارے آگے کیے ہوئے تھے, ایک ایک کر کے وہ چپ ہونا شروع ہوئے. DGISPR نے پچھلے 2-2.5 سال سے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا. پریس کانفرنس میں آتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہر ہفتے پریس کانفرنس کروں گا, ہر بار وعدہ کر کے مہینوں غائب ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد جو پبلک کا ریسپانس آتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی میں نے. تو جب سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو اب جنرل صاحب کو خود آنا پڑا ہے. پہلی بار بولے ہیں وہ, انہوں نے پہلی بار خاموشی توڑی ہے. برسوں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نظر آئے, وہ گنگی تصویریں تھیں, ان میں آواز نہیں تھی. اس پر جو تنقید آئی انہیں لگا کہ نہیں, اب گنگی تصویروں اور ویڈیو سے کام نہیں چلنا, مجھے بولنا پڑنا ہے. یہ پریشر ہے عمران خان کا, آپ کا, ان 3 خطوں کا جو عمران خان نے لکھے ہیں, جو اصل میں چارج شیٹ ہے, جو پوری ملٹری کے سامنے عمران خان صاحب نے کچا چٹا رکھ دیا ہے کہ آپ کے چیف یا آپ کے افسران اگر یہ کریں گے تو پورے ادارے کو اس کا نقصان ہے. اب اس پریشر میں اور آپ کی تنقید کے پریشر میں آرمی چیف کو بولنا پڑا ہے. آرمی چیف آخرکار بولے ہیں, اور جب بولے ہیں تو اس کا جو نتیجہ پچھلے چند گھنٹے سے پاکستان میں آ رہا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اتنے ڈر, خوف اور مشکل حالات میں پاکستان کی خواتین جو اس وقت پاکستان میں ہیں,
انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا. آج ہر شخص بول رہا ہے جن سے آواز زبان چھینی تھی وہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں. آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے آرمی چیف کے خواتین کے بارے میں بیان پر سوشل میڈیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. تو یہ وہ طاقت ہے, آزادی ہے, جیت ہے جو آپ حاصل کر چکے ہیں. یہ وہ مارکا ہے جو عمران خان کی قیادت میں آپ مار چکے ہیں. آپ کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے. اسی لیے سب سے بڑے آفس میں سے آرمی چیف کو خود آ کے اب اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. تمام ڈاؤٹس, تمام نون لیگ کے ہرکارے, تمام جو میڈیا کے اوپر ڈاؤٹس تھے سب ناکام ہو گئے. آخرکار آرمی چیف کو خود آنا پڑا ہے. اور اب اگلے 3 سے 4 دن میں جو میدان لگا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا آرمی چیف اس بیانیے کے دھارے کو بدل پائے ہیں کہ نہیں. جو ابتدائی اطلاعات ہیں, جو پہلے چند گھنٹے کے نتائج ہیں, اس میں تو آپ نے 9 گول کیے ہیں آرمی چیف کی طرف اور وہ 1 گول ہی کر سکیں جو وہ بولے ہیں. تو ابتدائی نتائج میں تو لگتا ہے کہ آپ وہ دوبارہ کبھی نہیں بولیں گے. وہ ظلم تو شاید کریں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے, بولیں گے آج کے بعد نہیں وہ, کیونکہ وہ جو اردو کا لفظ ہے کہ آپ نے بولتی بند کر دی, آج وہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے میڈیا میں نظر آ رہا ہے. تو یہ کس نے دی ہے آپ کو, یہ شعور کس نے دیا, یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ ایک لیڈر نے دی ہے جس کا نام عمران خان ہے. وہ اب ایک شخص نہیں ہے, وہ ایک نظریہ ہے. وہ اب ایک انسان اکلوتا نہیں رہ گیا. اب آپ میں سے ہر کھڑا شخص عمران خان ہے. اب آپ ہر ایک اس کی زبان بول رہے ہیں. آپ ہر ایک عمران خان بننا چاہتے ہیں. آپ ہر ایک وہی سوال پوچھتے ہیں جو ارشد شریف نے پوچھا تھا. وہ کون تھا؟ آج آپ میں سے ہر شخص جواب دے رہا ہے. وہ جنرل باجوہ تھا, وہ جنرل آصف منیر تھا. تو اس لیے یہ جو جیت ہے آپ کی کہ آپ کو 77 سال بعد پتا لگا کہ آپ نمبر 1 نہیں ہیں, یہ سب جھوٹی کارروائی تھی, ہم سب نے مل کے بنائی ہوئی تھی, کسی ایک نے نہیں. یہ اکیلے جرنیلوں کا قصور نہیں تھا. وہ تو طاقت کو اکٹھا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں, لیکن ان کی بیعت ہم ہی کرتے تھے. اپنے سیاسی لیڈران کے خلاف ایندھن ہم ہی بنتے تھے. پہلی دفعہ آپ نے انکار کیا ہے کیونکہ ان کو یہ بھی غلط فہمی تھی. عمران خان کی حکومت گرائیں گے, آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے عمران خان کا کریکٹر اچھا نہیں, دیکھے عدت میں نکاح کر لیا اس نے, یہ تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا تو کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے. آپ سب چھو کریں گے اور آپ ان کے پیچھے ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے, رو کا ایجنٹ ہے, آپ سارے پیچھے ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ عمران خان کرپٹ ہے, اس نے گھڑی بیچی ہے, آپ پیچھے چل پڑیں گے. وہ بتائیں گے کہ توشہ خانہ ہے, 190 بلین ہے, آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. پہلی بار آپ نے انکار کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ نہیں, ہمارا لیڈر نہ کرپٹ ہے, نہ ڈس آنےسٹ ہے, نہ وہ بزدل ہے, نہ وہ کمپرومائزڈ ہے, نہ اس کا کریکٹر خراب ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ ہم سب کی طرح کا ہے. پہلی دفعہ جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے, پہلی دفعہ آپ کے جنرلز آپ کی سپورٹ کے بغیر تڑپ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی, اسٹیبلشمنٹ نے جو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہی ہوتا ہے, باقی تو وہاں کیا اسٹیبلشمنٹ ہونی ہے. پہلی غلطی کی ہے, یہ کبھی بھی مقبول بیانیے کے خلاف نہیں جاتے ہوتے. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں, کہیں پہ بھی, امریکہ ہو یا کہیں بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی غیر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ مقبول بیانیے. اسی لیے جس کو گرانا ہوتا ہے اس کو پہلے غیر مقبول کرتے ہیں پھر گراتے ہیں. عمران خان کے ساتھ یہ کام 3 سال لگاتار, 4 سال جنرل باجوہ نے کیا. پورا میڈیا کھولا ہوا تھا عمران خان کے اوپر, غیر مقبول کرنے کی سازش تھی. کیونکہ پہلے گرانا تھا, پھر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. یہی شہباز شریف سپارکل چھوٹو جو ہے, اس کو بڑا سیویئر بنا کر لائے تھے. انہیں مریم صاحبہ کے بارے میں کہتے ہیں تقریر بڑا اچھا کرتی ہے, کیری بہت اچھا کرتی ہے, کر لو کیری آن. اب اس کی وجہ سے آپ بھی خوار ہو گئے. جو نفرت اس کے لیے تھی وہ آپ نے اپنے حصے میں ڈال لی ہے. آپ بھگتے ہیں, اب عوام ہے اور آپ ہیں, اور یہ بغیر فلٹر کے آپ کے پاس فیڈ بیک پہنچ رہی. چاہیے سوشل میڈیا پڑھیے جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے, آپ کے بلاکس کو توڑ کے پبلک جو وہاں آپ کی
तवाज़ो कर रही है, उसको जाके पढ़िए, एक बार आपको पता लगे। एक बार पढ़िए, अयूब खान को तो कुछ भी नहीं कहा था लोगों ने। अयूब खान को तो इसका 5% भी नहीं कहा था लोगों ने। जो आपके साथ हो गया है, वो अयूब खान तो बहुत पहले निकल गए थे। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी आपके सामने है, ये आपने जहन में रखना है, आपकी जीत हो चुकी है। आप और आपका लीडर जीत चुका है। हाँ, अब इस जीत को समेटने में आपको 6 महीने लगे, साल लगे, 5 साल लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हमने गिव अप कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इसलिए मेरा मैसेज आपको ये कि डटे रहिए, लगे रहिए। आपका काम मेहनत करना है, रिवॉर्ड आपका काम नहीं है। इमरान खान को तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा था जब ये लड़ाई शुरू की थी कि मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी खड़े नहीं हुए। इमरान खान को यह भी पता था कि 70 साल से इन्होंने किसी को जीतने नहीं दिया। इमरान खान को यह भी पता था कि मेरी जिंदगी ले सकते हैं। इमरान खान को यह भी पता था कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें उसके खिलाफ है। तो फिर उस हिसाब से तो उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। उन्हें तो नजर आ रहा होगा मैं जीत नहीं सकता, लेकिन वो लड़ा और उसने जीत के दिखाया। इसलिए आप सबका एक हथियार है जो चौधरी साहब को सबसे ज्यादा जिससे खौफ है, वो आपका जुनून है, वो आपकी उम्मीद है। ये आपसे आपकी उम्मीद छीनना चाहते हैं। आप पुरुम्मीद रहिए, अपना जुनून रखिए और आप तगड़े रहिए और डटे रहिए। ये हार चुके हैं और इनके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये सब कुछ इकट्ठा होता है। लेकिन इसमें जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उनका भी शुक्र अदा कीजिए। इसमें आपकी अपनी पार्टी में से गन साफ हुआ है, इसमें आपकी सियासत में से गन साफ हुआ है, इसमें आपके मीडिया में से गन साफ हुआ है, इसमें हमारी फौज को भी मौका मिला है जानने के लिए। ठीक है, ऊपर बैठे जनरल्स रियलाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम फौजी रियलाइज कर रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे, ये किधर को निकल गए हम। तो जो अल्लाह ने इसमें से मेहरबानियां की है, उसको भी ध्यान में रखिए। ये ऐसे ही है जैसे बारिश सब कुछ धो देती है। बारिश में आप भीगते हैं, बीमार भी होते हैं, सर्दी भी लगती है, वो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन उसके फायदे भी हैं। जो कचरा होता है, जो गर्दो-गुबार होता है, उतर जाता है। तो ये जो मुसीबत हम पे आई है, इसके हमारे मुल्क के लिए फायदे हैं। इसने क्लेंजिंग की है। तो इसलिए डटे रहिए, अपने लीडर के साथ जुड़े रहिए। वो बिल्कुल तगड़ा होकर लड़ रहा है। अगर आपको काश उसकी तस्वीर दिखा सके अंदर से, काश उसकी आवाज सुना सके, काश उसकी मुस्कुराहट अंदर से आपको दिखा सके, तो आप परेशान हो जाएं कि ये वो शख्स है जिसके ऊपर इतने जुल्म किए सिर्फ इसलिए कि उसका अल्लाह पर ईमान है और वो टूटने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर तमाम मुंतजमीन जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए ज्यादा देर ठहर नहीं सकूंगा आपके साथ। और सूरी साहब अब तकरीर करेंगे। मैं चाहूंगा कि वो आपके साथ अच्छी लंबी तकरीर करें, जो भी उनका ख्याल है, जैसे वो इस सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करें। जो वो देख रहे हैं पॉलिटिकली, तो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो आपको बताएं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत खराज तहसीन और इमरान खान की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की शान है, और इमरान खान को आपसे बड़ी तोक़ुआत है। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए जुड़े रहिए, खड़े रहिए और बहुत जल्द इंशाअल्लाह फतह आपके मुकद्दर में है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अजमल शाह साहब, ही इज हियर, जिया हसन साहब हियर, जुनेद खान प्लीज कम ओवर हियर, असद शेख, तारक भट्टी, चौधरी जफर इकबाल, डॉक्टर वहीदा हक, यूएसए के प्रेसिडेंट, पीटीए के मुनीर खटाना साहब, मेरलन के प्रेसिडेंट वकार खान, शाहिद अब्बासी प्लीज यहाँ पे तशरीफ ले आए, और इमरान टोनी प्लीज कम ओवर हियर। अच्छा, मैंने एक ये बात करनी थी कि ये जो पीछे आप ट्रक देख रहे हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इसमें बड़ी मेहनत की है। पेशे के एतबार से नुसरत जमाल साहब बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, उन्होंने खुद ही सारा तैयार किया बैटरीज के साथ। दूसरे जो ट्रक्स हैं वो चलते हैं और जनरेटर के साथ उनकी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। इन्होंने ये डेडिकेट किया हुआ पीटीआई के लिए। ये अनसंग हीरो हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अपनी ताकत से करते हैं, और हमेशा उनको 24 आवर जब भी कॉल दें ही इज देयर। मैं चाहता हूँ मेरा सामने आए, उनके लिए भरपूर तालियां। नुसरत जमाल साहब, ये कैमरा शायद ही हैं। नुसरत जमाल साहब प्लीज।
اچھا بھی آ جائیں سر اور نصرت بھائی کے لیے بھرپور تالیاں. یہ بڑا کام کر رہے ہیں, پردے کے سامنے بھی اور پردے کے پیچھے بھی. ہی ٹو ورک اینڈ کیپٹل ہل ایز ویل. تو ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار مزید ادا کرتے رہیں گے. اب میں جن کو دعوت دینا چاہوں گا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے 19ویں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے یہ وہ شخص ہیں جن میں شیر کی جیسی داڑ تھی جب آپ نے ان کو سنا اسمبلی میں. جب بڑے بڑے جو ان کے جو سینئر تھے وہ عمران خان کی ریکویسٹ پہ بھی وہ بھاگ گئے, وہ کام نہیں کر سکے, تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہوئے چیزیں اپنے ہاتھ میں لی اور ایسی اناؤنسمنٹ کی جو پاکستان کی تاریخ بدل دی. یہ وہ شخص ہیں جن کو عمران خان صاحب نے خود ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ پاکستان سے نکل جائیں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. جو 2-3 لوگ تھے ان میں یہ شامل ہیں اور یہ بھی دن رات پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں ایک آدمی جس کی اتنی عزت ہو, اتنا نام ہو, اور ان کو پاکستان چھوڑنا پڑے, جس طرح ڈاکٹر گل صاحب ہے, جس طرح یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہمیں کہیں کہ امریکہ چھوڑ جائے, ہماری فیملی ادھر ہے, تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں. بہت اچھے اسپیکر بھی ہیں, آپ اپنے دل سے بات کرتے ہیں. بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے جناب قاسم خان سوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے پیارے اوورسیز امریکن پاکستانیوں, آج میں بہت سی دنیا میں گیا اور پاکستان کی ایمبیسیز میں جاتا رہا ایز اے ڈپٹی اسپیکر, اور آج پہلی دفعہ ہے کہ اسی ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوں ایک پاکستانی, اور مجھے شرم آ رہی ہے پہلی دفعہ. اور ان چوروں کی, ان بزدلوں کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ظلم ڈھایا پاکستان میں. اور آج آپ اور میں فریادی بنے ہوئے ہیں. میرے پاکستانیوں, یہ شخص شہباز گل جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, یہ وزیر اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا شخص. اس کو پتہ ہے اس کا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلا بھی رہ جائے گا, وہ نہیں ٹوٹے گا, وہ کھڑا رہے گا. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پوری قوم پہ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پہلے پروپیگنڈا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ, گراتی تھی اور اس کے بعد دوسروں کو لاتی تھی. آپ سب جب 3 اپریل 2022 کو کھڑے ہو گئے ہم رولنگ بھی بنے, اس کے بعد جس طرح عدالتیں کھلی, جس طرح ہم سب کی آنکھیں کھلی, وہ سارے منظر ہم سب کو یاد ہیں. اور 9 اپریل 2022 کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس ہوا, قرارداد پیش ہوئی, تو میرے پاکستانیوں اسی رات اگلے دن پاکستان بدل چکا تھا جب عمران خان ایک ڈائری لے کر اکیلا گھر کی طرف گیا اور وہ سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ میں کچھ دیر آرام کروں گا. لیکن 10 اپریل 2022 کو بغیر کسی کال دیے ہوئے پورا پاکستان باہر نکلا. پورے اوورسیز پاکستانی ہر شہر میں سراپا احتجاج ہوئے. وہ انقلاب کا پہلا دن تھا. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ ان چوروں کی بزدلوں کی, اسی دن ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج جس طرح بھی شہباز بھائی نے بتایا کہ وہ شخص جو آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کی گردن میں سریا, جس کو 3 سال پہلے کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا, اس کی کیا اوقات ہے. ایک سرکاری عہدے کی وجہ سے اتنی بدماشی, اتنا غرور, اتنا تکبر. آپ دیکھو ذرا, بولتا ہو آر یو. وہ انگریزوں کے سامنے تو انگریزی نہیں بول سکتا. وہاں پہ جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہے ہو آر یو. ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جو پاکستانی ہیں. ہم ہیں جس کو تم جواب دو گے.
ہم وہ ہیں جس کے ٹیکس میں ہمیشہ سے خان کہتا رہے جو مریم صفدر ہے یہ بار میں کھلاڑی کا کام کرتی ہے. اس نے اس شیلستان میں سبز کپڑے پہن کے سبز باغ دکھایا تو یہ دل سے باہر نکلا. اس نے آ کے بات کرنی شروع کی. اس کا پتہ چلا عوام کو ابھی تو تم باہر آئے ابھی تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے. ابھی تو تم نے بولنا شروع کیا اب تم سامنے آئے ہو پوری قوم تمہیں بتائے گی کہ ہو آر یو. تمہارا ایک ایک کردار. وہ جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں میں خط نہیں پڑھوں گا بچوں کی طرح. اوے تمہیں کیا خط پڑھنا ہے؟ تمہارے بارے میں لکھ رہا خط میں. عمران خان وہ لیڈر کون کو بتا رہا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کون کرتا ہے؟ اس نے تو تخشیش کی ہے مرض کی. اس کو کس کا علاج کرنا ہے؟ کون ہے اصل مرض اس ملک کے اندر جس نے عدلیہ کو خراب کیا؟ ہر ادارے کے اندر اس کی مداخلت ہے. وہ کون ہے؟ بتاؤ ہو آر یو. اسے ہم پوچھیں گے. یہ وہ شخص آپ سوچیں ذرا جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے. یہ ہمیں بتاتا ہے عورتوں کا احترام کیا ہوتا ہے. اور تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے. تم تو وہ شخص ہو جو سمجھتے ہو کہ میں ڈنڈا دے کر بدماشی کر لوگوں کی عزتیں لوٹ کر لوگوں کو ڈرا دوں گا ماؤں بہنوں اور بچیوں کے ذریعے. آج وہ مائیں بہنیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم کون ہو. جواب دے رہی ہیں. جنہیں تم نے جیلوں میں بند کیا وہی آج تم سے سوال پوچھ رہی ہیں. تو میرے پاکستانیوں ایک اللہ اوپر جو زندگی اور موت کا مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے. یہ کیا کسی کا رزق بند کریں گے؟ یہ کیا کریں گے کسی کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بے بس آدمی ہے بزدل آدمی ہے جو صرف اور صرف دھمکیوں سے بدماشی سے لوگوں کو ڈراتا رہا. اس نے کیا کریکٹر ہے؟ اس نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب میں پیرزادہ بولتا ہے کہ ستارہ امتیاز شہباز گل صاحب بھی بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی کارکردگی ستارہ امتیاز. اور وہ بھی کس طرح سفارش میں تم نے لیا ہوگا. میرے پاکستانیوں عمران خان بتا ہوا ہے وہ خط میں وہ تمام برائیوں کا بتا رہا ہے وہ تمام کرداروں کا بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چلایا 8 فروری کو. کس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا. کس طریقے سے انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. آج ان کٹپتلیوں کو آصم منیر باہر لے جا. آصم منیر باہر لے جا. میرے پیارے پاکستانیوں آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 16 ارب روپے کی چوری ثابت ہو رہی تھی اس بوٹ پالشے پر رنگیلا بنا ہوتا ہے کبھی عجیب عجیب پیٹیاں پہن کے پھر رہا ہے. یہ پاکستان کو کا یہ نمائندہ بنا ہوا ہے. نیچے پہنتے ہیں اوپر ٹوپی ہے پتہ نہیں ہے کیا بنا ہوا ہے آج کل نمونہ بنا ہوا ہے. یہ اردنی آپ انہیں دیکھو ان کی شخصیت آپ دیکھو. اردنی جیسے لوگ چور کوئی کریکٹر نہیں ہے. ان کو آپ نے بٹھایا ہوا کرسیوں پہ اور آپ کہتے ہو کہ پاکستان صحیح ہو جائے گا. سنخا منیر مرد آباد. سنخا منیر مرد آباد. سنخا منیر مرد آباد. حق اور سچ کا ساتھ دے رہی آج قوم. یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈرائیں گے دھمکائیں گے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کی عوام نے ان کی آنکھیں کھولی. کھڑے رہے عوام. آج بھی کھڑی ہے عوام. وہ لیڈر اندر جس کی بجلی وہاں پہ بند کر دی گئی وہ موت کی چکی میں اس کو رکھا. اس کو ہر طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی. اس کی اس گھر والی پر جو پردہ خاتون ہے اس پہ عزت جیسا کیس بنایا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتوں کی اسلام میں کیا عزت ہے. 1400 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں بنا. جو تم جیسے لوگوں نے بنایا بزدلوں نے بنایا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ عورت آج بھی وقار کے ساتھ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کی بہنوں کو تم نے جیل میں ڈالا. ہماری گھر والیوں کو تم نے جیل میں ڈالا. تم نے
75 साल औरत का भी दुपट्टा खींच लिया, तुम क्या करोगे? आज तुम बाहर निकले हो बिल से, आज तुम्हारी तोती खुली है, ये तोती तुम्हारी बंद हो जाएगी। ये जो कुर्सी का जो नशा है, इससे पहले वाले बाजवा पे भी था, वो भी हमारे पास इसी तरह बंदर रहता हुआ आता था। खुदा की कसम आज उसका चेहरा कोई नहीं देख रहा। आज किधर है वो? किधर है वो काजी फैजी साहब जो वकीलों को भी बोलने नहीं देता था? उसका तकब्बुर और किधर है वो? किस तरह खाक में मिल गया? ये तारीख आप सबकी देख लो। इससे पहले भी जो काबिज आए, जो जर्नल आए, उनका क्या अंजाम हुआ? मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान जो कहता है कि महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, देखो उसके अंदर याया का किरदार। जर्नल याया को अगर आज देखना है तो देख लो, इस आसिम मुनीर को देखो, ये वही किरदार है। आज उसी तरह की हरकत हो रही है। आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लगे हुए। एक इमरान खान है जिसने पंजाबी को, पठान को, सिंधी को, बलोची को, गिलगिती को, कश्मीरी को, महाजन को, सबको एक किया हुआ, एक नजरिए पे लाया हुआ है, जिसने पाकिस्तानी अवाम की, हमारी माओ बहनों ने वो जुर्रत डाल दी है, जिन पर जितना भी जुल्म करे वो खड़ी है। आज औरतों को डराते हैं कि वो सियासत में ना आए। आज मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिस तरह भी शहबाज गिल ने कहा कि हमने खड़े रहना है, हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए लोग हैं, ये हर बार इस्तेमाल करते हैं। वो आप देखो, एक वो बंदर पाला हुआ मौसम नकवी, वो कभी किधर भागता है, कभी किधर भागता है। आया हुआ था यहीं पे, जिन से मिलकर गया उन्होंने कहा, लिखा, उन्होंने ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। तो इंशाअल्लाह हक और सच पे खड़े रहेंगे। ये मुश्किलें अल्लाह ताला कौम को बदलने के लिए ला रहा है, मेरा ईमान है, हमें और मजबूत कर रहा है। और इंशाअल्लाह इमरान खान और उसके साथी पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। ये पाकिस्तान बनाएंगे जो इनामा इकबाल का पाकिस्तान है, जो उनका ख्वाब था, जो कायद आजम ने मुल्क बनाया है। ये किसी जर्नल ने नहीं बनाया कि तुम हमें कहते हो कि हम हैं पाकिस्तानी और मैं और ये सारे पाकिस्तानी गद्दार हैं। हम सारे गद्दार, सारे दहशतगर्द और तुम हैं पाकिस्तानी। हम तुम्हें बताएंगे कि हम है वो इस मुल्क के मालिक। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपने और मैंने डट के खड़े रहना अपने मुल्क के लिए। जो पाकिस्तान का मतलब क्या? ये वो मुल्क जो कलमे के नाम पे बना, इंशाअल्लाह उसके लिए, इस कलमे की खातिर के लिए खून का आखिरी कतरा भी देंगे। लेकिन इन जैसे जाबरों को, इन जैसे बुजुर्गों के सामने हक और सच की दीवार खड़े रहेंगे, बन के खड़े रहेंगे मजीदियत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ नारा लगाना, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीम का जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया। भरपूर तालियां कासिम सोरी साहब के लिए। एक दफा अपनी तालियां प्लीज।